تو انہیں حکم یہ جاری ہوا کہ جب کلام خداوندی ختم ہو تو وہ ابر کیا ہوا، ہٹ گیا، وہ بادل ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ہم تو ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخانہ سوال پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب وہ لوگ کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور کہنے لگے کہ یہی تو اچھا تھا کہ ہم سب سے پہلے کیا ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ جن لوگوں نے بے وقوفی کی تو اللہ پاک ان کے بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں نہ ہلاک کیجیے۔ یہ لوگ ان کے بہت زیادہ پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لے کر آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمایا اور ہم پر اپنا فضل و کرم کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردہ لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب نے یک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے کیا کر دی، توبہ شروع کی اور ان سے فرمایا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرے تو میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو جو احکام کا مجموعہ تھی ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت ہمیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر وہ آپ سے وہ کلام کرتے ہیں، تو ہم سے وہ کلام کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں اور ہم سے کیوں نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں تو ان پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے اس قول پر ان پر غضب خداوندی نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ پھر وہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ زندہ کیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم اس تورات کو تھام لو مضبوطی سے۔ انہوں نے پھر اس انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے جو تھے وہ پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر کیا کر دیا، معلق کر دیا کہ اگر تم یہ نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب اس میں پیس ڈالے جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور اسی پر ہی یہ مکلف رہے، یعنی احکام خداوندی ان پر بھی جاری ہے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ اور انہوں نے ہم پر وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ فلاں بلائیں جو ہم نے تم سے دور کر دیں، اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے تم پر وہ تکلیفیں تمہیں دی گئی، اب تمہیں نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر ہو رہی ہے۔ کہ فرمایا کہ غمامن وہ غمامتن کی جمع ہے، چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اسی لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طیہ میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔